ہے کہ اللہ کو جتنا اچھا پڑھ کے سنائیں گے اتنا اللہ تعالیٰ کو زیادہ اچھا لگے گا۔ بد مذہبوں کو منافق سمجھنا کیسا؟ پوری تقریر اور کیا کی ہے میں نے، یہی تو بتایا کہ یہ کون ہے؟ منافق، اوپر سے کچھ اندر سے کچھ۔ کیا ان کے لیے دل میں نفرت رکھنی چاہیے؟ ہاں، یہ ایک حدیث رہ گئی، یہ سنانی تھی، زندہ رہا تو آئندہ یہی موضوع دے دینا۔ حدیث ابھی سن لو۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، الحب للہ والبغض للہ، کسی سے محبت رکھو اللہ کے لیے، کسی سے دشمنی رکھو تو اللہ کے لیے۔ کسی کو کچھ دو آتا للہ، کسی کو کچھ دو اللہ کے لیے، ومنع، کسی کو کچھ نہ دو تو وہ بھی اللہ کے لیے۔ مثلا کوئی آیا مدرسے کا نام لے رہا ہے اور مدرسہ دوسروں کا تو نہیں دے رہے، کیوں؟ کہ یہ اللہ کے دشمن ہے، تو روکنا بھی اللہ کے لیے۔ تو فقد استکمل الایمان، جو ایسا کرے گا وہ ایمان میں کامل ہوگا۔ تو جو نبی کا دوست نہیں، اس کی محبت دل میں رکھ سکتے نہیں۔ اس کی محبت دل میں رکھنا تو آپ کو کفر تک لے جائے گا۔ آپ کا کوئی دشمن ہو، آپ اس کے لیے رعایت کرو گے؟ پوچھ رہا ہوں، کوئی آپ کی ماں کو گالی دے، آپ اس سے دوستی رکھو گے؟ تو پھر جو نبی کے بارے میں غلط باتیں کریں یا غلط باتیں کرنے والوں کو اپنا پیر مرشد کہیں، ان کے لیے دل میں محبت رکھی جا سکتی نہیں۔ بعض لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک کے بارے میں دلیل طلب کرتے ہیں اور ثبوت مانگتے ہیں۔ عرفان صاحب نے یہ سوال کیا ہے، اصل میں سند ہوتی ہے کہ بال مبارک پہلے کس کو ملا، اس کے بعد کس کو ملا، اس کے بعد کس کو ملا، اس کو سند کہتے ہیں۔ آج کل کیا ہے؟ شاخیں، کیونکہ ہر بال سے شاخیں نکلتی ہیں، تو لوگوں کے پاس شاخیں ہیں، تو وہ بتائے کہ مجھے شاخ ملی ہے اور تسلی ہو، لیکن دیکھنے والا کھوج میں نہ پڑے، نسبت کی وجہ سے ادب کرے، نسبت کی وجہ سے ادب کرے۔ ہاں، اس کو یقین ہو کہ واقعی یہ صحیح نہیں ہے تو پھر وہ تحقیق کر کے ثابت کرے، ورنہ خام خواہ بدگمانی نہیں کرنی چاہیے۔ صحیح العقیدہ اور بد مذہب کی پہچان کا کوئی ایک پکا فارمولہ بتا دیجئے۔ ایسا کرو، اس کے سامنے بیٹھ کے یہ کہو کہ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، پھر دیکھنا اس کے چہرے پہ خوشی آ رہی ہے یا تکلیف ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے، ہم تو یہی سمجھتے ہیں، باقی کوئی پڑھا لکھا ہو تو اعلیٰ حضرت کا نام لے کے دیکھ لینا تکلیف ہوئی ہے یا خوشی ہوئی ہے۔ کچھ مسجدوں سے درود پاک کے بعد اذان دی جاتی ہے، کچھ مسجدوں میں درود پاک کے بغیر، تو ہر اذان کا جواب دیا جا سکتا ہے۔ جو سنی کی اذان ہے اس کا جواب دیں، باقی اذانوں میں کلمات کا احترام کرتے ہوئے ادب سے سنیں۔ جہاں سنی کی اذان ہے اس کا ایک اذان کا جواب دے دیں تو سب اذانوں کا جواب ضروری نہیں ہوتا۔ تو درود شریف کے بغیر بھی اگر کوئی اذان دے رہا ہے، سنی ہے، تو اس کی اذان کا جواب دیں گے۔ اگر وہ درود شریف نہیں پڑھتا تو اپنے ثواب میں کمی کرتا ہے۔ آپ نے اپنی کتاب دیوبند سے بریلی میں ایک گستاخ کا واقعہ نقل کیا ہے، جس نے کہا تھا یا رسول اللہ آپ نے عدل نہیں کیا، وہ واقعہ بھی بیان فرمائیں، اور رسول اللہ نے اس کی نسل کے بارے میں کیا نشانیاں بیان فرمائی۔ عمیر صاحب، میری کتاب آپ نے پڑھی ہے تو اب آپ اس میں پڑھ لیں، اب تو تقریر ختم ہو گئی، پورا واقعہ اس میں موجود ہے، یا مجھے شروع میں دے دیتے تو میں اس کو بیان کر دیتا۔ اب وہ سارا سناؤں گا تو ٹائم لگے گا، انشاءاللہ پھر کبھی صحیح۔ کیا نماز جنازہ کے بعد دعا مانگنا ناجائز ہے؟ ہاں، بے ایمان کی نماز جنازہ بھی نہیں پڑھنی اور دعا بھی نہیں کرنی۔ سنی کی نماز جنازہ بھی پڑھنی ہے، دعا بھی۔ مسئلہ سنا دیتا ہوں تھوڑا سا۔ کچھ عبادتیں ہوتی ہیں جو موقوتہ ہوتی ہیں، ان کا وقت ہوتا ہے کہ وہ وقت کے بغیر ہو سکتی نہیں۔ دعا وہ عبادت ہے جس کا کوئی وقت مقرر، ہر وقت کر سکتے ہیں، تو جب ہر وقت کر سکتے ہیں تو نماز جنازہ کے بعد کیوں نہیں کر سکتے؟ اور نماز جنازہ کے بعد دعا کرنے کی حدیث موجود ہے
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد وَأَخْلِصُوا لَهُ دعا کہ جب تم نماز پڑھ لو تو خاص طور پر اس میت کے لیے فَإِذَا صَلَّيْتُمْ عَلَى الْمَيِّتِ وَأَخْلِصُوا لَهُ دعا، خالص اس میت کے لیے دعا کرو۔ تو نبی کا حکم ہے، جو سنی ہیں ان کے لیے ہم دعا کرتے ہیں، جو دوسرے ہیں ان کے لیے دعا کرنا جائز نہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں میلاد نبی منانا ایسا ہے جیسے ہندو اپنے کنہیا کا جنم دن مناتے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو جو لوگ ایسا کہتے ہیں کیا مسلمان ہیں؟ اونچی سوچو نا ان کی سوچ میں کون ہے، اسی سے ہی اندازہ کر لو۔ میں نے اس پر پوری کتاب لکھی ہے، اسلام کی پہلی عید، عید میلاد النبی، وہ بھی موجود ہے، پوری لے لینا، اس میں جواب موجود ہے۔ اگر کوئی عالم دین کہنے والا کسی مشہور فلم ایکٹریس سے ملاقات کرے اور اس کو شادی کی مبارکباد دے تو اس کا یہ عمل کیسا ہے؟ اب کس نے کیا ہے مجھے نہیں معلوم، تو وہ مجھ سے اس کا مسئلہ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ میں نے دی ہے مبارکباد۔ وہ جس کے بارے میں کہہ رہے ہیں وہ خود بھی پہلے ایکٹر ہی تھا، ادھر آیا پلٹ کے، وہ تھا ایکٹر، تو اس کو پرانی یادیں ہوں گی نا کچھ۔ ان کی یہی سوچ ہے، اللہ معاف کرے۔ صرف شادی کی مبارکباد کوئی مسلمان ہو لیکن وہ گناہ گار ہے، دی جا سکتی ہے، لیکن ایک عالم اگر کہلاتا ہے نہیں وہ عالم، اگر کہلاتا ہے تو اس کو سوچنا چاہیے کہ اس کا عمل دوسروں کے لیے نمونہ بنتا ہے، تو اس کو سوچنا چاہیے۔ اللہ ہدایت دے۔ شوہر کو ہو سکتا ہے کوئی اپنی، میں نے کہا نا پرانی یاد ہو اس کی، کوئی معلوم کرنا چاہیے، کہیں وہ مبارکباد دے دی ہو خود چاہتے ہو نکل گئی ہو ہاتھ سے، اللہ معاف کرے۔ اگر کسی ضروری کام سے جانا ہو تو کیا اذان سے پہلے نماز پڑھ سکتے ہیں تاکہ نماز قضا نہ ہو؟ اذان ہوتی ہے نماز کا وقت بتانے کے لیے، اگر وقت ہو گیا ہے تو آپ اذان سے پہلے پڑھ سکتے ہیں، وقت ہونا شرط ہے، وقت سے پہلے نہیں پڑھ سکتے، وقت ہونا شرط ہے۔ عورت ہے، اس کو پتہ ہے میاں آ جائے گا پھر کھانا کھلاؤں گی، دیر ہو جائے گی، تو اگر اذان نہیں ہوئی لیکن وقت ہو گیا ہے تو نماز پڑھ سکتے ہیں۔ پرندے گھر میں رکھنا جائز ہے یا نہیں؟ میں بہتر نہیں سمجھتا، اگر آپ ان کی پوری نگہداشت کریں، اچھی طرح ان کا خیال رکھیں۔ اللہ نے آزاد پیدا کیا، کیوں قید کرتے ہیں؟ لیکن ان کی پوری نگہداشت ہر طرح کر سکیں تو آپ رکھ لیں، مگر ایسا نہ ہو نا کہ جی معلوم ہوا کہ پرندے کے ساتھ اتنی محبت کہ وہ بیمار ہوا ہے تو خود بیمار پڑ گئے اور دوسروں کا خیال ہی نہیں ہے۔ انسانوں سے تو پہلے محبت کر لو۔ عورت کا عمرہ کرنے کا حکم اگر بیوہ ہے، محرم نہیں ہے، گروپ یا رشتہ دار، کس عمر کی ہے اور کن کے ساتھ جا رہی ہے؟ اگر بالکل اس کا کوئی محرم ہے ہی نہیں تو اس کی حفاظت، یہ اصل میں جو شریعت کے حکم ہے عورت کی عزت اور حفاظت کے لیے، تو محرم نہیں ہے تو اس پر عمرہ نہیں ہے، اس پر حج نہیں ہے، تو اس کے لیے کوئی لازم نہیں ہے، لیکن وہ جانا چاہتی ہے تو پہلے اس کا حال کسی مفتی سے صحیح جا کے معلوم کریں، ساری تفصیل بتائیں پھر، لیکن یہ نہیں ہوگا کہ وہ بن جائے کہ محرم موجود ہے لیکن خرچہ نہیں دینا چاہتی ہے اور چاہتی ہے چلی جاؤں ویسے، تو جو محرم نہیں ہے اس پہ عمرہ حج لازم نہیں ہے۔ احتیاط کرنی چاہیے، کوشش کریں شریعت کے مطابق اپنی طبیعت کو بنائیں، اپنی طبیعت کو شریعت بنانے کی کوشش نہ کریں۔ اللہ ہم سب کو نیکی کی توفیق دے۔ اب کیا آ گیا ہے؟ یہ تو دعا کے لیے ہے، انشاءاللہ کھڑے ہو کر ادب سے صلاۃ و سلام، پھر دعائے خیر۔ اس کے ساتھ مل کے پڑھو، کوئی ڈھیلا پڑ رہا ہے بالکل۔ یہ اس میں ڈالو بھائی، دھیان سے ڈالو، کوئی کاغذ ادھر ادھر۔
ماشاءاللہ اتنی بڑی محفل ہے، ایک شعر اور پڑھ لیں. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. حبیبی سیدی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، میرے آقا ہم نے جان کر کافی سہارا لے لیا ہے در تمہارا، خلق کے وارث خدارا، لو سلام اب تو ہمارا. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. آمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین، اپنے فضل سے اپنی رحمت سے اس محفل کو قبول فرما. یہ سادات جنہوں نے منعقد کی، ان کے اہل خانہ، ان کے معاونین، تمام دوست جنہوں نے تعاون کیا، اہل محلہ، انتظامیہ، پولیس، محافظ، ورکرز، سب کا ہدیہ قبول فرما. الہی کوئی غلطی ہو گئی ہو اپنے فضل سے معاف فرما. کوئی بات تجھے پسند آ گئی ہو، جس کا شامل ہونا تجھے پسند آیا ہو، اس کے طفیل سب کی بخشش فرما دے. یا اللہ کریم، میلاد شریف کے مبارک مہینے کا صدقہ ہم سب کو بلا حساب و کتاب جنت میں داخل فرما. یا اللہ کریم، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ کریم، بیماروں کو شفا عطا فرما. یا اللہ کریم، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی دور فرما. یا اللہ کریم، بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما. یا اللہ کریم، جن کی بیٹیاں، بہنیں جوان یا بیٹے جوان موجود، ان کے لیے اچھے رشتوں کا انتظام فرما دے. یا اللہ کریم، ہم سب کو مدینہ طیبہ کی حاضری نصیب فرما. الہ العالمین، جتنے لوگ آئے اور انہوں نے تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد شریف منایا، مولا کریم سب کی دلی جائز مرادیں پوری فرما. الہی، اس میلاد شریف کے مہینے کا صدقہ دنیا بھر میں جہاں کہیں مسلمان پریشان ہیں ان کی مدد فرما. یہود و نصارہ و مجوس کی سازشیں ناکام بنا دے. مولا کریم، وہ لوگ جو مسلمان کہلا کر غلط کام کر رہے ہیں ان کو ہدایت عطا فرما. الہی، ہم سب کو دہشت گردوں سے، دہشت گردی سے محفوظ فرما. محبت عقیدت سے، خوش دلی سے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد شریف منانے کی توفیق عطا فرما. میلاد شریف کا جلوس بھی اور دیگر سارے پروگرام الہی خیر و عافیت سے پورے فرما. سید برادرز کی والدہ، اعجاز بھائی کے والدین، ارحم ابراہیم، راؤ محمد یوسف، ذوالفقار، سعید بی بی، پیر خواب، الہی ان سب کو صحت عطا فرما. ان سے سادات بھائیوں کے والد سید منصب علی، سید اشفاق علی، سید ارشاد علی، نانی نانا، جمال بھائی کے والدین علاء الدین صاحب، علیم الدین، سید نذیر علی شاہ، سید شبیح الحسن، سیدہ فرحت پروین، سید بشیر احمد،
غلام حسین قادری نوشاہی، سیدہ سردارہ بیگم، کریم خاور منصور، لیاقت افتخار جاوید اور جتنے ایمان کے ساتھ چلے گئے مولا سب کی مغفرت فرما۔ وزیر بھائی کو نیک صالح اولاد ان کے پوتا پوتی ہو جائے، اور جتنے لوگوں کے لیے یہ کہا شعیب بھائی، ماجد بھائی، ان کے دادا دادی، نانا نانی، والدہ، تمام اہل ایمان کی مغفرت فرما۔ یا اللہ کریم ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما۔ ببرکت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ۔ یا اللہ کریم سب کے صدقے مجھے بھی صحت عطا فرما، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی تبلیغ کرتے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ بفضل سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین آمین بحق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ سب کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ۔